السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میں آج آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے والا ہوں۔ وہ عنوان ہیں سیرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ جیسا کہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے قصص الانبیاء یعنی انبیاء کے قصے سن رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہم لوگ ایک ایک کر کے نبیوں کے تعلق سے سن رہے ہیں۔ تو آج کیونکہ جن نبیوں کا نام میں ابھی لیا ان کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کچھ ہی باتیں ہیں، یعنی تھوڑی باتیں ہیں، تو وہی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ہم جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے سنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت لمبی سیرت ملتی ہے قرآن و سنت میں، اس لیے اس کے لیے کیا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ 4 گھنٹے بھی بولے کم ہیں۔ لیکن جن انبیاء کا میں نے ابھی نام لیا ان کے تعلق سے بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے قرآن و سنت میں، اس لیے ہم اپنی طرف سے جوڑ کے، جیسا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری کہانیاں جوڑ دیتے ہیں، جھوٹے قصے بھی بیان کر دیتے ہیں، ویسا ہم کبھی نہیں کریں گے۔ جتنا قرآن و سنت میں ہے دلیل کے ساتھ صحیح حدیث میں وہی چیزیں ہم بیان کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے لوگوں کو مزہ دینے کے لیے یا پھر اپنے باتوں میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے یا کانوں کے مزے کے لیے بہت ساری جھوٹی باتیں گڑ دی گئی ہے۔ انبیاء کے تعلق سے بھی ہم ویسی باتیں نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال آج میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ دیکھیے، جن جن کو بھی کتاب ملی، جیسا کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن ہے، تو تورات میں اور انجیل میں جو واقعات ہے اس میں بھی انبیاء کے تعلق سے بہت سارے واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، نوح علیہ السلام کے تعلق سے، اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے، یہ اسرائیلی روایت بولتے یعنی ان لوگوں کے، یعنی ان عیسائی اور ان یہودیوں کے کتابوں میں، کیونکہ وہ عیسائی اور یہودی بھی انبیاء کو مانتے تھے، لیکن وہ لوگ اپنی کتابوں میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں لکھ لیے، ان کی کتابیں تبدیل ہو گئی، بدل ہو گئی، تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن کو بھیجا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا۔ قرآن میں کوئی چیز بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، یعنی نہ قرآن میں کوئی چیز گھٹا سکتا نہ کوئی چیز داخل کر سکتا۔ قرآن بدلنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے قرآن میں جو کچھ بیان ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ بیان ہوا وہی باتیں ہم کریں گے، ورنہ اگر بائبل سے کچھ باتیں لے لے تو پھر کیا ہوگا، بہت ساری جھوٹی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور عام طور پر اگر آپ بھی سنے ہوں گے کئی ایسی باتیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے یوٹیوب پہ بھی بھرے پڑے نظر آتے ہیں، ان کے تعلق سے بہت سارے قصے کہانیاں گڑ دی جاتی ہے، ہم ویسی باتیں نہیں کریں گے۔ تو بہرحال جتنا بتایا گیا اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کروں اصل موضوع میں جانے سے پہلے، ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں اور ولیوں کے مرتبے کو چڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔
ان کے نزدیک ولی ہر ایک کو ولی اصل میں ولی کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے اکثر لوگوں کو. ولی بولتے ہیں اللہ کا دوست. ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے, دوست صرف. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں اولیاء الشیطان بھی بولا, اولیاء الرحمن بھی بولا. اولیاء ولی یعنی شیطان کے دوست بھی بولا کچھ لوگوں کو, اور کچھ لوگوں کو اللہ کے دوست بھی بولا. ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ولیوں کی پوجا کرتے, ولیوں کی عبادت کرتے, ولیوں کو اتنا بڑا مرتبہ ان کے نزدیک وہ لوگ بنا کے رکھ لیے, ان ولیوں کے مرتبے کے آگے نبیوں کے مرتبے کو وہ لوگ گرا کے رکھ دیے. جیسا کہ مثال دے کے وہ لوگ بولتے ہیں ارے انبیاء کیا ہے بھائی, نبی کیا ہے, نبی تو ایک پی اے کی طرح ہے. یعنی ایک باس کے نزدیک ایک کمپنی میں جو پی اے کی حیثیت ہوتی ہے, کیا کہ اگر باس حکم دیا کہ جاؤ تو وہ جائے گا, فلان چیز لا کر دو تو وہ لائے گا, اٹھو تو اٹھے گا, بیٹھے تو بیٹھے گا, یعنی پہنچانا اس کا کام ہوتا ہے. تو نبی کا کام بھی وہی ہے, پی اے کی جیسا ہے. اللہ جو بولا وہ کرتے ہیں, جو پہنچانے کو بولا وہ پہنچا دیتے ہیں. یہ انبیاء ہیں. لیکن ولی کون ہوتا؟ ولی تو دوست ہوتا ہے. تو دوست کا مطلب کیا ہوتا؟ دوست تو اپنے دوست سے کئی چیزیں منوا لیتا ہے. یعنی ایک پی اے کی مثال اگر دوست کی مثال دیں گے تو نزدیکی رشتہ کس کا ہوگا؟ دوست کا ہی ہوگا. محبت سب سے زیادہ دوست کی ہوتی ہے. دوست کے باتوں میں آ کر دوست کچھ بھی کرتا ہے, اس کی بات کو مان لیتا ہے, لیکن پی اے کی باتوں میں آ کر باس تو نہیں مانتا نا. تو اس لیے نبی کو بولے کہ یہ پی اے کی حیثیت ہے اور ولی کو بولے کہ یہ دوست کی حیثیت ہے. اس لیے جتنے بھی یہ خبروں کو بنا کے رکھ دیے یہ سب اللہ کے ولی ہے. اب اللہ سے جو چاہے مانگ کے لائیں گے, منوا کے لائیں گے, جس کو چاہے جنت سے نکال کے جہنم میں پہنچائیں گے اور جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائیں گے. اس طرح ولیوں کا مرتبہ وہ لوگ بڑھا کے رکھ دیے, لیکن ایسا نہیں ہے. یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ نبیوں کے مرتبے کو گھٹانا اور ولیوں کے مرتبے کو بڑھانا. تو بہرحال اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اگر ہم لوگ زندگی دیکھیں, پچھلے ہفتے بھی میں کچھ باتیں اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھا, لیکن آج بھی کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہے تو کچھ اہم باتیں آپ لوگ سننے کی کوشش کریں. اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے یہ بڑے بیٹے ہیں. اسحاق علیہ السلام ان کی سیرت بعد میں آ رہی ہے. اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ چھوٹے بیٹے, نہیں ایسا نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے یہ بڑے بیٹے ہیں اور ان کی ماں کا نام ہاجرہ ہے. ہاجرہ, اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام ہاجرہ ہے اور تقریباً ان کی عمر بتائی جاتی ہے 136 سال یا 137 سال وہ زندہ رہے. اور جیسا کہ واقعہ پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں نے سنا, جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک ویران جگہ میں چھوڑ دیے, ایک صحرا میں چھوڑ دیے. اچھا یہاں پر بھی لوگ کیا بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو جو چھوڑ دیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی پہلی بیوی سارہ ہے, کیونکہ دونوں سوکن ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکے, اس لیے بڑی بیوی کے حکم پہ چھوٹی بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیے, ایک صحرا میں چھوڑ دیے, ایک وادی میں چھوڑ دیے. اس طرح لوگ بیان کرتے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. کیوں؟ دیکھیے ہم سنیں اور ہمیشہ سنتے ہیں, صحیح حدیث میں کیا ہے, چھوٹے بچے کو اور بیوی کو جب اس وادی میں چھوڑ کر کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی وہاں پر رکھ دیے اور ابراہیم علیہ السلام بغیر کچھ بتائے وہاں سے واپس لوٹے, تو ہاجرہ نے کیا سوال کیا؟ اے ابراہیم تم کدھر جا رہے, یعنی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی جواب نہیں دیے. پھر سوال کرتی ہیں ان کی بیوی, کچھ بھی جواب نہیں دیے. تیسری مرتبہ سوال کرنے کے بعد وہ کہتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے؟ ہاں. تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے, نہ کہ اپنی بڑی بیوی کے حکم سے. اس بات کو یاد رکھو, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب وہاں پر خانہ کعبہ کو بنانا تھا, اب وہاں پر کیا ہے حج کے لیے عمرہ کے لیے لوگوں کو وہاں پر ایک عبادت گاہ بنانا تھا, وہاں پر ایک بہت بڑی بستی کو وہاں پر آباد کرنا تھا. یہ سب چیزیں اللہ بہتر جانتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بس چھوڑو, اس جنگل میں اس وادی میں چھوڑ دو, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, صرف صحرا ہے, اب وہاں پر چھوڑو, آ جاؤ آگے, بس اتنا ہی.
ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. اب وہ جیسے ہی واپس آ گئے اس کے بعد کیا ہوا، جیسا کہ وہ کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، بچہ رونے لگا اور ہاجرہ ادھر ادھر چڑھتی ہے، صفا پہاڑ پر اور مروہ پہاڑ پر چڑھتی ہے، دیکھتی ہے کچھ مل جائے کھانے کے لیے پینے کے لیے. جب کچھ بھی نہیں ملتا 7 چکر لگاتی ہے. اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب آ کے دیکھتی ہیں تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور پر مارتے ہیں تو وہاں سے پانی نکلتا. اب یہاں پر بھی لوگ جھوٹی باتیں بولتے نہیں اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے رگڑنے کی وجہ سے، نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہوا. اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہاں پر مارتے ہیں تو وہاں سے پانی نکلتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پانی کو روکنے کے لیے چاروں طرف سے اگر وہ مٹی نہ ڈالتی، پانی کو نہ روکتی ہاجرہ، تو وہ ایک بہتا چشمہ بن جاتا. لیکن جب وہ پانی نکلنا شروع ہوا تو اس کو ایک حوض کی شکل دے کر ہاجرہ نے اس کو بند کر دیا، وہاں پر روک دیا اس پانی کو. اب وہاں سے بنو جرہم کا قبیلہ سفر کر رہا تھا اور جب بھی کوئی قافلہ سفر کرتا تو آسمان میں دیکھتا کہیں پر پرندے نظر آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے. تو اب وہ پانی کے لیے دیکھ رہے تھے، دور ایک جگہ پرندے نظر آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پر پانی اگر ہے تو دیکھ کے آ جاؤ. دیکھے پانی ہے اور ایک عورت ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے. اب وہ قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، ارے یہاں تو رہنے کے لیے ہمارے لیے بہت آسانی ہے کیونکہ یہاں پر پانی کا انتظام ہے. تو پورا قبیلہ وہیں پر بس گیا. لیکن ہاجرہ علیہ السلام نے ایک شرط پر ان کو وہاں پر کیا ہے رہنے دیا کہ دیکھو اس پانی پر ملکیت میری ہوگی، پانی پر ملکیت میری ہوگی، میں مالکن ہوگی، اس پر قبضہ تمہارا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہیں سے یہ بنو جرہم کا قبیلہ وہیں پر بس گیا. پھر انہی لوگوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی. اب وہ شادی کا بھی واقعہ میں اس سے پہلے سنا دیا آپ کو. پہلے جو بیوی تھی اس کے کیسے اخلاق تھے، وہ کیسی دیندار تھی، پھر بعد میں بہرحال یہ سب چیزیں ہم اس سے پہلے سن چکے، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب کیا ہوا اس کے بعد جب لڑکا جوان ہوا، یعنی 13-14 سال کی عمر کو، تقریباً جوانی کی عمر کو جب پہنچے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آئے، کب آئے یہ تو ڈیٹیلز نہیں ملتے، لیکن جب بھی آئے اب اللہ کے حکم سے آئے. اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر ایک اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. وہ کیا ہے آپ ذرا غور سے سنیے. سورہ صافات آیت نمبر 102 103 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. کیا ہے اس کا مطلب؟ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ کا حکم تھا. آئے ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مشورہ کر رہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میرے کو ایک خواب آیا، اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، بیٹے کو بھی معلوم ہے، اس لیے بولا بیٹا کیا ابا جو حکم ہوا. اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کٹنے کے لیے تیار ہے، وہ مرنے کے لیے تیار ہے، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. اسماعیل علیہ السلام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچے کہ اب مجھے مرنا ہے. وہ یہ بولے کہ ابا جان مرنے کی بات، آپ تو ذبح کرنے کی بات بول رہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، میں شکوہ نہیں کروں گا، میں شکایت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. تو ایک نوجوان کی قربانی بھی ہے یہاں پر. اب اس کے لیے پھر دونوں بھی تیار ہو گئے. کیسے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، غرض جب دونوں متی ہو گئے. اب یہاں پر الفاظ پہ غور کرنا. فَلَمَّا أَسْلَمَا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلمہ اسلام سے ہے، اسلام. اسلمہ کا مطلب کیا ہوتا؟ دیکھیے اسلمہ بولتے اصل میں دونوں متی ہو گئے، یعنی دونوں راضی ہو گئے، دونوں سرنڈر ہو گئے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مسلم بولتے کس کو ہے؟ اسلام، مسلم، اسلمہ، یہ سب عربی کے ورڈ ہے. عربی میں جس اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی یا گردن میں پٹا ہوتا اس کو مسلم کہا جاتا. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو. مسلم کا مطلب کیا ہے؟
مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی کبھی دیکھے ہوں گے ہمارے پاس جو بیل ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں جن سے آج کسان کام لیتے ہیں، وہ ویسے ہی کام نہیں کرتا. جو جانور پکڑ کے لے کے جاؤ کام کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرتا. پہلے اسے بچپن میں کیا ہے، اس کے ناک میں نکیل ڈالتے ہیں، ایک رسی ڈالتے ہیں اور گردن میں پٹا ڈالتے ہیں. اب جس بیل کے یا جس اونٹ کے یا اونٹنی کے ناک میں نکیل ہو، وہ اپنی مرضی سے بھاگ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتا، اپنی مرضی سے نہ بیٹھ سکتا. جب بھی کسان آئے گا یا اس کا مالک آئے گا، اٹھائے گا تو اٹھے گا، اور ناک کے نکیل کو جس طرف کھینچے گا اس طرف وہ چلے گا، جیسا چاہے اس سے کام لے گا. تو اب وہ جس کے ناک میں نکیل ہو یا گردن میں پٹا ہو، وہ کیا کر دیا؟ جانور اپنے آپ کو وہ سرنڈر کر دیا. اب نہ اس کی کوئی خواہش رہی، اب نہ اس کی کوئی مرضی رہی، اب اس کی کچھ بھی نہیں چلتی. اس کا مالک جس کے ہاتھ میں رسی ہے وہ جیسا بولے گا اس جانور کو ویسا کرنا پڑتا. تو ایسی اونٹنی کو عربی میں مسلم کہا جاتا تھا. تو اب یہاں پر بھی وہی ورڈ ہے، فلما اسلما، دونوں کے دونوں مسلم بن گئے، مطیع بن گئے، فرما بردار بن گئے، سرنڈر کر دیے. کیا؟ کس چیز کے لیے؟ اللہ کے حکم کے آگے. اللہ تو حکم دیا کاٹنے کے لیے، باپ کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کو بولتے اصل میں مسلمان. جو اللہ کا حکم ہے اس کے آگے اپنی خواہش کچھ بھی نہیں، اپنی مرضی کچھ بھی نہیں. اللہ تو جو حکم دیا اس کے لیے ہم سرنڈر ہو گئے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو. اس کو سچا مسلمان بولتے. یاد رکھو، ہم کو کیونکہ پھکٹ میں مل گیا اسلام، بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے ہم کو اسلام مل گیا. پیدائشی مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہم کو اس کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے ہم کیا بولتے؟ اللہ کا حکم اشنا بھائی چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کی سنت اشنا بھائی چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو. اب یہاں ہماری مرضیاں چلتی ہے، یہاں اپنے خواہشات چلتے ہیں. دنیا کا فائدہ آیا تو اسلام چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے رنگینیوں کے آگے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی عمل کر لیتے، کبھی عمل نہیں کر لیتے. یہ سچا مسلمان نہیں. سچا مسلمان وہ ہے جیسے جس جانور کے ناک میں نکیل ہو یا گردن میں پٹا ہو، وہ جانور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک سچا مسلمان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. جو بھی اس کا رب حکم دیا ویسے ہی وہ زندگی گزارا تو ہی وہ سچا مسلمان، ورنہ اللہ کے نظر میں سچے مسلمان نہیں ہو سکتے ہم لوگ. اس بات کو یاد رکھ لو. تو بہرحال جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے یعنی باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آواز دیا کہ اے ابراہیم تم خواب کو سچا کر دکھائے. اصل میں یہ تمہارا امتحان تھا، تمہارے بیٹے کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک جانور کو بھیج دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام اس جانور کو ذبح کر دیے. ٹھیک ہے. تو یہاں اسماعیل علیہ السلام ایک نوجوان اللہ کے حکم پر کیسے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یہ اہمیت معلوم ہوتی ہے. آج کے نوجوان کو بھی اسی طرح زندگی گزارنا ہے کہ میرا رب جو حکم دیا میں ویسے زندگی گزاروں گا. میں نہ کسی ایکٹر کے، نہ کسی ایکٹریسز کے یا پھر کسی اور کے نقش قدم پر چلوں گا، بلکہ میرے رب کے حکم اور میرے نبی کی سنت کے مطابق میں زندگی گزاروں گا. یہ ہر مسلمان کا، خاص طور سے ہر نوجوان کا یہ مقصد ہو، یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ سورہ مریم آیت نمبر 54 اور 55 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی. اسماعیل علیہ السلام کی یہاں پر ایک صفت بتائی جا رہی کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو نماز اور زکوٰۃ اسماعیل علیہ السلام بھی پڑھتے تھے. اس زمانے سے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. اور ایک اہم بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے خاندان سے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی. یہ یاد رکھو. ابراہیم علیہ السلام تو ہے، ابو الانبیاء ہے. یہ اہم بات یاد رکھو ہمیشہ کے لیے. انبیاء کے باپ کہا گیا ان کو. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے کون کون سے؟
اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام جو کہ چھوٹے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اب اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے پورے نبی آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، اب ان کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل اور اسحاق میں سے، اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے ہی جتنے نبی آئے وہ سب کے سب اس میں آئے. صرف ایک نبی آئے جو کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے خاندان سے؟ اسماعیل علیہ السلام. یہاں سے ڈیوائڈ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں اب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کوئی نبی نہیں آئے، لیکن انہی کی خاندان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. باقی پورے نبی اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آئے. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھو. اچھا چلیے، اسماعیل علیہ السلام کے کچھ واقعات سننے کے بعد اب اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں. یہ اپنے بھائی اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے. 14 سال چھوٹے تھے. سورہ صافات آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام یعنی نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر ایک تو اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ علیہ السلام. اب اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ سارہ علیہ السلام. ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے ہم کو، جو کہ سارہ علیہ السلام سے اولاد نہیں تھی، ہاجرہ علیہ السلام سے پہلے اولاد ہوئی جو کہ ان کی دوسری بیوی ہے. لیکن پہلی بیوی سے کب اولاد ہوئی؟ جو دوسری بیوی کے اولاد ہونے کے 14 سال بعد دوسری بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، ان کا نام اسحاق علیہ السلام ہے. اچھا، اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے سورہ ہود آیت نمبر 69 اور 73، 69 سے لے کر 73 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے. دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد ہوئی وہ بھی کب، کون سی عمر میں ہوئی؟ تقریباً 80 یا 100 سال کے درمیان اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سے 100 سال کے درمیان تھی. 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی. اتنے دن صبر کرے. اب اس کے بعد یہ جو دوسری اولاد ہونے والی ہے، فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اور خوشخبری دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ دیکھو، جیسے ہی فرشتے آئے اور خوشخبری دینے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک بھنا ہوا بچڑا، یعنی مہمان آئے تو فوراً مہمان نوازی کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک بکری کو ذبح کرتے ہیں اور لے کے آ کے کھانا تیار کر کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہاں سے بھی کیا معلوم ہوا کہ مہمان نوازی، میں انشاءاللہ ایک دن وہ بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو، جتنی حدیث ہے مہمان نوازی کے تعلق سے آئی ہے بہت بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی مسافر آیا، اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے، آج ہمارے لیے اصل میں بوجھ لگتا ہے ان کے لیے بنانا، ان کے لیے کھلانا. حالانکہ آج ہمارے گھر بڑے ہیں لیکن دل چھوٹے ہو گئے. گھروں میں جگہ بہت ہے لیکن دلوں میں تنگی بہت اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے مہمان اگر گھر میں آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ایسی باتیں بول کے وہ کب تو بھی چلے جاتے ہیں ہمارے گھر سے. اس طرح انہوں آئے جب سے یہی تکلیف میں رہتے. ایک صاحب کے پاس ایسے ہی کوئی مہمان گئے تو آج ہمارا پوچھنے کا اور ان کی خیریت پوچھنے کا اور ان کو بٹھانے کا، ان کو سلام کرنے کا یہ انداز ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں. ایسی عجیب باتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. لیکن اصل میں عرب میں بھی آج بھی یہ روایت ہے، مطلب یہ طریقہ ہے. جیسے کھانا بن جاتا نا، جتنا کھانا بن جاتا پورا مشخب لے کے آ کے مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس رواج کیا ہے، ہم لوگ پورا کھانا نہیں رکھتے. کھانا اصل میں گھر میں چھپا کے رکھتے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے ڈالنے والے آج بھی موجود ہیں. اچھا، جو بھی پہلے چلے جاتا نا، جانے کے بعد اجی کھانا کھاتے کی بول کے پوچھنے والے ہیں. کھاتے کی بولے تو کون بے شرم ہوں گا جو بولیں گا ہاں کھاتا ہوں بولنے والا. آج دیکھیے، آج مہمانوں کے تعلق سے کیا بولوں میں، ایسی حرکتیں آج کرتے ہیں لوگ. بہرحال ہوٹلز ہمارے پاس زیادہ ہو گئے. آج کھانا بنانا بھی گھر میں مشکل ہو گیا، خود اپنے لیے بنا لینا بھی مشکل ہو گیا. تو کوئی مہمان بھی آ گیا تو سیدھا گئے ہوٹل سے
فوراً گئے ایک پارسل لے کے آئے, کھلا دیے. کچھ لوگ تو ایسے گھر کو بھی نہیں بلاتے, اگر دور سے کوئی مہمان آیا اس کو گھر پہ بھی نہیں بلاتے, بلکہ اس کو ہوٹل پہ بلاتے, چائے پلا دیتے, وہیں سے بھگا دیتے, یا زیادہ سے زیادہ اس کو اگر وہ کھانے کے وقت میں آ گیا تو اسے کھانا کھلا کے ہوٹل سے بھیج دیتے. ایسا نہیں تھا. اصل میں صحابہ کی بھی آپ زندگیاں دیکھیں گے یا پھر انبیاء کے واقعات آپ کبھی سنیں گے, صحابہ بھی اپنے گھر پہ بلاتے تھے, اپنے گھر پہ بلاتے تھے, اور جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا, جتنا ہوتا تھا اتنا کھلا دیتے تھے. ہم کتنی مرتبہ نہیں سنے, سوکھی روٹی کیوں نہیں ہوتی تھی, مہمان کو کھلاتے تھے ہمارے صحابہ اپنے گھر میں. تو یہ گھر پہ بلا کے مہمان نوازی کرنا الگ ہوتا ہے, اور بس ایسے ہی روڈ پہ ملے چائے پلا کے بھیج دیے, یہ الگ ہوتا ہے. اور آج بہرحال جیسا کہ میں ابھی واقعہ بتا رہا تھا, ایک صاحب گئے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلے گئے, انہوں پوچھے کہتے کیا جی کھانا کھا کے آئے کیا؟ انہوں بولے نہیں کھانا نہیں کھایا. تو بولے کہتے اچھا کھانا کھائے تو چائے پلاتا ہوں, سمجھا تھا. مطلب کیا ہے, اب چائے بھی نہیں پلاتا ہوں, کھانا بھی نہیں کھلاتا ہوں, کھانا کھائے تو چائے پلاتا ہوں, سمجھا تھا. مطلب کیا ہے بھائی, اس طرح کسی کو پوچھنا کہ کھانا کھائے کیا, چائے پیتے کیا, یہ ہونا کیا, یہ مہمان نوازی کا طریقہ نہیں ہوتا, یاد رکھو. تو بہرحال مہمان نوازی, یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بات ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے کے آ کے فرشتوں کے سامنے رکھ دیے, کیونکہ فرشتے نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ فرشتے انسان نہیں ہے, نہیں کھاتے فرشتے. تو بہرحال آگے کیا ہے, سورہ ہود آیت نمبر 69, اس کے بعد 70 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے. اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں, کس کے؟ فرشتوں کے. مہمان کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیے کھاؤ بول کے, لیکن جب وہ نہیں کھا رہا تو ابراہیم علیہ السلام اب وہ جو اجنبیت محسوس کر رہے تو دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا, مہمان کے سامنے جب میں کھانا رکھا وہ نہیں کھا رہا, اس کا مطلب کوئی دشمن تو نہیں ہے, جو کھانا رکھے تو کھانا بھی نہیں کھا رہا. دل ہی دل میں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر ہونے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو کہ لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف ہم آئے, لیکن جانے سے پہلے اللہ کا حکم تھا کہ تمہارے سے بھی ملاقات کر کے ہم چلے جائے, اس لیے تمہارے پاس آئے. یعنی قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجا تھا فرشتوں کو. تو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, کھانا رکھے تو کھانا نہیں کھا رہے. تو اس زمانے میں کھانا نہیں کھانا یہ کوئی دشمن کی نشانی ہوتی تھی, ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے. اب یہاں پر ایک اور اہم بات معلوم ہوئی, وہ کیا ہے, نبی ہو کر بھی جو کہ انسانی شکل میں فرشتے آئے, نبی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا. انہوں فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے, جب تک نہیں معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو تب تک انہوں خود نہیں بتائے کہ ہم فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے. وہ تو ابھی بھی انسانی سمجھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام, اور ڈر رہے تھے. تو یاد رکھو اس کے بعد کیا ہوا, اس کی بیوی کون, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی اور وہ ہنس پڑی. سورہ ہود آیت نمبر 70, اس کے بعد 71 اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی جو ابھی وہیں پر تھی وہ ہنس پڑی, یعنی ہنسنے لگی ہے, سب دیکھ رہی ہے, ہنسنے لگی. تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری بھی دی. جیسے ہی ان کی بیوی کو ہنسی آئی, وہ فرشتے بولے کہ کیوں ہنس رہے ہو, ہم تو تمہارے پاس اس لیے آئے کہ تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے, اور بیٹے کا نام بھی بتا دیے, کیا؟ اسحاق. صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دیے بلکہ اس بیٹے کو ہونے والا بیٹا یعنی پوتے کی بھی خوشخبری دیے, اور ان کا نام بھی بتا دیے, کیا؟ یعقوب علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو وہ جو فرشتے آئے قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو آئے, بیٹے کی خوشخبری یہاں پر پہلے دیں, پھر بعد میں لوط علیہ السلام کے پاس جائے. اب ان کی بیوی کیا کہتی ہے, وہ کہنے لگی ہائے میری کمبختی, میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے, میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں, یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے. یقین نہیں ہوا ان کو بھی, ہم تو بوڑھے ہو گئے, بانجھ ہے, ہم کو اب کیسے اولاد ہو سکتی ہے, یقین نہیں ہوا. لیکن فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے, تو یہ سمجھ رہی کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں نہیں نہیں, تعجب مت کر, ہوگا تجھے بیٹا بھی, بیٹے کا نام بھی بتا دیے, اور پوتا بھی ہوگا, اس کا بھی نام بتا دیے. تو اللہ کی قدرت سے کیا تو تعجب کر رہی ہے,
تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ یہ بول کر فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ تو بہرحال اب ہم لوگوں کو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری فرشتے آ کے دیتے ہیں، اور یہ جو اسحاق علیہ السلام تھے یہ بھی کیا ہے؟ مہمان نوازی کرنے والے۔ پھر اسی طرح بیت المقدس کے پاس یہ بس گئے، بعد میں جو ہے نا بیت المقدس جو فلسطین میں ہے وہاں پر اسحاق علیہ السلام بس گئے۔ اب دونوں بیٹوں کا، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے تعلق سے جتنی باتیں قرآن و حدیث میں ہیں مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے کون کون؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام ہاجرہ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ علیہ السلام۔ تو ماشاءاللہ اب ہمارے لیے کئی نصیحتیں اس سیرت میں بھی اور ان دونوں نبیوں کے زندگیوں میں بھی ہم لوگوں کو معلوم ہوئی۔ تو بہرحال اب لوط علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ لوط علیہ السلام کون ہے؟ یہ لوط علیہ السلام سورہ عنکبوت 28، 29 اور 30 یہ اگر آیتیں ہم لوگ نکالیں گے تو یہاں پر لوط علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ بھتیجے کون ہوتے؟ بھائی کے بیٹے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قوم میں دعوت دیے، جو بت پرستی میں ملوث تھی، تو جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر نکلے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ میں بتایا تھا اسی وقت آپ کو، صرف دو لوگ، دو تھے، دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دونوں تھے، کون کون؟ ایک ان کی بیوی اور دوسرے یہی لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے۔ یعنی پوری قوم میں مسلمان بنے صرف دو لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات پر، اللہ پر ایمان لائے صرف دو لوگ، کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، بیوی کا نام سارہ، یاد رکھو، دوسرے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اب یہی وہ لوط ہے۔ لوط علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہم لوگ سن رہے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 28، 29، 30 ان تینوں آیتوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستہ بند کرتے ہو اور اپنے عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ اب دیکھیے یہاں پر کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اچھا، اور بھی کچھ آیتیں ہیں لوط علیہ السلام کے تعلق سے، یہ آیتیں بھی پہلے سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 82، 83 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے، وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 77 سے اگر 83 تک اگر پڑھیں گے آپ لوگ، اب یہاں پر ایک الگ سٹوری شروع ہو رہی ہے۔ یہ کون سی ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر قوم جو سب سے بڑا گناہ کرتی تھی وہ کون سا گناہ؟ شرک۔ پہلی چیز یہ یاد رکھ، ہر قوم نوح علیہ السلام سے شرک شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کے کتنے سالوں تک، آدم علیہ السلام کے بعد کتنے سالوں تک شرک نہیں تھا؟ 1000 سال، تقریباً 1000 سال، 10 نسلیں میں بتایا آپ کو۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں تک شرک نہیں تھا۔ شرک کب سے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا۔ تو اب وہاں سے لے کے ہر قوم میں شرک تھا۔
تو جہاں بھی شرک تھا انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتے گیا. تو سب سے پہلے ہر نبی کی دعوت اپنی قوم کو شرک سے روکنا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ گناہ کرتے تھے ان گناہوں سے بھی روکنا، یہ نبیوں کا کام تھا. تو اب یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے ان کے اندر شرک تھا. ایک تو پہلا گناہ جو تھا یہ لوگ شرک بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر بہت بڑا گناہ وہ یہ تھا کہ وہ ہم جنس پرست تھے. مطلب وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. آج جسے ہومو سیکسوالٹی کے نام سے، بلکہ آج حکومتی طور پر بھی اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ مرد کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، مرد کے ساتھ زندگی پوری گزار رہا ہے، عورتوں کے پاس نہیں جاتا، عورتوں سے نکاح نہیں کرتا، بلکہ مرد ہی نکاح کر لے کے زندگی گزار رہے، اس کو آج جائز قرار دیا. بلکہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کا نام آتا ہے اس میں. 8 دن پہلے تو میں 2 مشہور کرکٹرز کے فوٹوز کے ساتھ میں دیکھا، یہ دونوں بھی گے ہیں. آج معلوم ہوتا ہے گے، مرد کے ساتھ مل کے رہنے والا. تو یہ بیماری قوم لوط، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28, 29, 30 ابھی جو ہم لوگوں نے ترجمہ پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہ گناہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں کرا تھا. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے اس گناہ میں دوسرے لوگ ملوث نہیں تھے. یہی لوگ شروع کرے یہاں سے مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی. یہ سب سے بڑا گناہ تھا ان لوگوں کا. ان کے پاس شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی تھا. اب اس میں یہ لوگ ملوث تھے. اور ایک تیسری غلطی ان کے پاس یہ تھی کہ جو بھی برائی کرتے یہ اس کا اور چرچا بھی کرتے لوگوں میں آ کے. گناہ جو بھی کرتے مجلسوں میں بیٹھ کے اس کو بول کے باتاں کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہنستے، اور راستے میں بیٹھ کر ڈاکہ ڈالتے، چوری کرتے. یہ بھی ان کے اندر ایک بیماری تھی، یہ بہت بڑا ان کے پاس کیا ہے، یہ سب چیزیں ان کی بیماریاں تھی، ان کے گناہ تھے قوم لوط کے یہ گناہ. اب یاد رکھو یہ اس گناہ میں جب ملوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس لوط علیہ السلام کو بھیج دیا، لوط علیہ السلام کو نبوت دیا. اب یہاں پر رک کر اگر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ جو بیماری آج بڑھ رہی ہے، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر صرف مرد مل کر ہی نکاح کر لینا، ان کے ساتھ زندگیاں گزارنا، ان کے ساتھ بدکاریاں کرنا، اس سے کیا ہے بہت ساری بیماریاں بھی پھیل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے، ایک تو خاندان بھی آگے نہیں بڑھتا. پھر اگر ہر مرد اسی طرح کرے تو پھر عورتوں کا کیا ہوگا. تو یہ اس کو آج بہرحال کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا. یہ بیماری بھی بہت زیادہ بڑھتے چلی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، ترمذی کی یہ روایت ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ایسا کوئی کام کرتا ہے تو انہیں قتل کرو. ترمذی کی یہ روایت، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اسلام میں اس کی سزا قتل ہے. جہاں اسلامی حکومت ہوتی وہ حاکم ان کو قتل کرے گا، عام آدمی نہیں، جو چاہے وہ نہیں ہوتا. اس کا غلط مطلب نہیں لینا، بلکہ اسلام میں تو اس کی سزا یہ ہے کہ مرد کے ساتھ نکاح کر کے بدکاری کرتے ہوئے نہیں زندگی گزار سکتا. اب ہوا کیا، یہ لوگ اس گناہ میں ملوث ہو گئے. تو سورہ ہود آیت نمبر 77 سے لے کر 83 تک پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. اب وہ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے نا، کس لیے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے گئے. اب وہاں سے آئے لوط علیہ السلام کے پاس. لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان یعنی انسان کی شکل میں آئے. اب جیسے ہی نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کے آئے، تو اب لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے. یہ میری قوم کی حالت دیکھے تو یہ ہے، جب کبھی بھی ان کو کوئی نوجوان نظر آتا، مرد نظر آتا تو سب دوڑ کے آ جاتے. اب میرے لیے یہ بہت مشکل دن ہے. اس طرح وہ دل ہی دل میں تکلیف محسوس کر رہے تھے، غم میں تھے. اور ان کی بیوی، کن کی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی جا کے قوم کے لوگوں کو جا کے بتا دی، بیوی نبی کی بیوی ہو کر نبی پر ایمان نہیں لائے. 2 نبیوں کے مشہور بیویاں ہیں جن کا نام ہم ہمیشہ سنتے ہیں، جو نبی کی بیوی ہو کر بھی نبی کے باتوں پر ایمان نہیں لائے. کون کون؟
نوح علیہ السلام کی بیوی ایک اور لوط علیہ السلام. اور نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی لیکن ایمان نہیں لائی, اللہ پر ایمان نہیں لائی اور نبی کی دعوت پر ایمان نہیں لائی. یہ بدکار تو نہیں تھی لیکن خیانت کری اور قوم والوں کی بات سنتی تھی, شوہر کی بات نہیں سنتی تھی. ہمارے گھر میں مہمان آ گئے, نوجوان آ گئے بول کے قوم کے لوگوں کو جا کے بتا دی. اس کے بعد کیا ہوا, اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی. وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی. لوط علیہ السلام نے کہا, اے قوم کے لوگوں, یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے. اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ لوط علیہ السلام بول رہے, قوم کے جیسے وہ لوگ آئے بدکاری کے لیے تو بولے کہ میری بیٹیاں کا مطلب سگی بیٹیاں نہیں بلکہ ایک نبی قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا. تو بول رہے تھے کہ تمہارے لیے عورتیں ہیں نا, تمہاری بیویاں ہیں, تمہارے گھروں میں بھی عورتیں ہیں, تم ان کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے کیوں بھاگ کے آئے, مہمانوں کے پاس کیوں آئے؟ یہ تو میرے مہمان ہیں, ان کے آگے مجھے رسوا مت کرو. اس طرح قوم کے عورتوں کے تعلق سے بولے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں نا. تو اب اس کے بعد وہ لوگ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے. تیری بیٹیوں کا مطلب یہ جو عورتیں ہیں ہماری, ان سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ تو بھی جانتا ہے, اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے. ہم کیا چاہتے یہ تجھے بھی معلوم ہے. قوم ایسے جواب دے دی. اس کے بعد لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی کوئی قوت یا طاقت ہوتی, میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا. یعنی کوئی اگر طاقت یا کوئی میرے پاس کوئی بچانے والا, تمہارے سے لڑنے والا ہوتا تو کاش کتنا اچھا ہوتا. اس طرح لوط علیہ السلام سوچ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, اب فرشتوں نے کہا, اے لوط, ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے. دیکھیں لوط علیہ السلام بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں. علم غیب نہیں ہوتا کسی نبی کو, یاد رکھو. تو بہرحال کیا بولے فرشتے, دیکھو ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اے لوط, تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا بولے کہ تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہیں, نکل کھڑا ہو. یعنی کیا بولے, اب ہم اس کے اوپر یعنی تیری قوم کے اوپر ہم عذاب بھیجنے والے ہیں اللہ کے حکم سے. تو کیا کر, رات ہی رات تیرے اوپر جتنے بھی لوگ ایمان لائے ان لوگوں کو لے کے یہاں سے نکل جا. اور کیا بولے کہ تو لے کے نکل جا تیرے اوپر جتنے بھی ایمان لائے ان کو لے کے, لیکن مڑ کے نہیں دیکھنا, پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا, سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ. اور تیری بیوی ہے, تیری بیوی کے اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا. یعنی تیری بیوی تیری باتوں پر ایمان نہیں لائی تو تیری بیوی پر بھی عذاب آنے والا ہے, اس لیے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا, سیدھا چلے جاؤ. یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے, کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ یعنی صبح کے وقت میں ہم عذاب ان کے اوپر بھیجیں گے, تو رات کو ہی ان کو لے کے نکل جا. یہ فرشتوں کا حکم تھا. اس کے بعد پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا, ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا, اوپر کا حصہ نیچے کر دیا, اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے, تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے, اور ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. مطلب کیا ہے اس کا, اب اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجا ان لوگوں کے اوپر کہ یہ قوم کو اللہ تعالیٰ ان کے زمین کو ان کے اوپر کر دیا. یعنی زمین اوندھی ہو گئی, زلزلہ ایسا آیا, یہ زمین کے اوپر تھے, زمین کو اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیا. اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھیج دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو عذاب بھیجا وہ بھی کیسا, جو حقیقت ہوتی ہے اس سے الٹا کرا. یعنی یہ لوگ بھی جو گناہ کرے وہ کیسا کرے, عورتوں کے ساتھ ان کو نفسانی خواہشات پورا کرنا تھا, لیکن اس قانون کو چھوڑ کے یہ لوگ الٹا کام کرے, مردوں کے پاس جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ اصل میں بارش برساتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پتھروں کو برسایا اور ان کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی عذاب کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, اور ان کی بیوی بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئی. اور آج بھی اسے یہ لوگ جہاں پر ان کے اوپر عذاب آیا اس کو ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے. پورا کا پورا سمندر بن گیا, بحر مردار کہتے ہیں اس کو. اور کئی دنوں تک کیا ہے وہاں پر کھنڈرات بھی دیکھے گئے اور ان کے نشانات بھی دیکھے گئے. یہ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب ان کے گناہوں میں سے جو ایک گناہ میں بتایا,
ایک تو یہ شرک کرتے تھے، اور دوسرا ہم جنس پرست تھے، اور تیسرا ڈاکہ ڈالتے تھے، اور چوتھا گناہ یہ لوگ جو کرتے تھے لوط علیہ السلام کے قوم میں، جو بھی گناہ کرتے اس کو چرچا کر لیتے، ایک دوسرے کو بول لیتے، بتا لیتے، وہ گناہ پر بھی فخر کرتے۔ تو یہ گناہ پر ایک دوسرے کو بول کے فخر کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، میری امت کے تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کھلم کھلا گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی رات کو گناہ کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، تو پھر وہ گناہ کرنے کے بعد دن میں لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے پھرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن اس گناہ پر فخر کرنا، پھر اس گناہ کو آ کے فرینڈس میں بتانا، لوگوں میں بتانا، اور اس پر فخر کرنا کہ دیکھو بھائی کیسا غلطیاں کرتے ہم معلوم ہے، بولتے آج رات کو فل ناچ کے آئے، کیسا ناچے ہم معلوم ہے، کیسا ڈانس کرے معلوم ہے، ایسی پارٹی منائے ہم معلوم ہے، ایسا پی کے آیا معلوم ہے۔ میں اللہ، کتنے لوگ نہیں ہیں یہ بولنے والے، ہم پیے، ہم ناچے، ہم یہ کرے، ہم اتنے افیئرس کرتے، ہمارے یہ ہے۔ اب یہ اگر میں گناہوں کی لسٹ بتاؤں جو عام طور پر آج نوجوان ہو بوڑھے ہو ایک دوسرے کے ساتھ بول لیتے ہیں، چوری کر کر بھی بول لیتے ہیں، سود کھا کے بول لیتے ہیں، آج ایک دوسرے کی زمین ہڑپ کے بول لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم کیسے ہیں معلوم ہے، اس کی زمین قبضہ کر لیے، اس کی قبضہ کر لیے، ہمارا ایسا پاور چلتا، ہم تو یہ دکھائے، ہمارا پاور وہاں دکھائے، ہماری طاقت دکھائے، اس طرح بول لیتے بھی گناہ کر کے۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا بلکہ اس گناہ پر فخر کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا، جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ڈر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا، معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا۔ لیکن گناہ کر کے لوگوں میں چرچے کرتے ہوئے پھرے تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا۔ تو بہرحال کیا معلوم ہوا؟ لوط علیہ السلام کی زندگی، مختصر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہوتے؟ بھتیجے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے مرد کتنے تھے؟ ایک۔ وہ ایک کون؟ لوط علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ پوری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرا، اور لوط علیہ السلام کے اوپر جتنے لوگ ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ بھی معلوم ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ لوط علیہ السلام نبی ہو کر بھی اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکی۔ تو ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت کون دیتا؟ اللہ دیتا۔ اب بہت سارے لوگ اس پر پریشان رہتے ہیں، کئی لوگ سوال کرتے ہیں، کئی عورتیں خاص طور سے الحمدللہ جب ان کے میسیجز یا پھر ان کے کالز آتے ہیں، بات کرتے ہیں، بیچارے اتنی خواتین ماشاءاللہ، کیونکہ میرے ریگولر ایک تو یہاں پر بھی خواتین میں ہی لیکچرز چلتے ہیں، تو میرے یوٹیوب پہ جتنے ویورز ہیں، جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں، اکثریت اس میں بھی عورتوں کی ہی ہے۔ اور جتنے سوالات آتے ہیں، جتنے لوگ مجھ سے پوچھتے، مسئلے بیان کرتے، سوال کرتے، ان میں بھی اکثریت عورتوں کی ہی ہوتی ہے۔ کچھ ہی دن پہلے، شاید 8-10 دن پہلے، ایک عورت کا کال آتا ہے، تو بیچاری اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دین پہلے معلوم نہیں کرتے، شادی تو ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد ایک بچہ 2 بچے ہونے کے بعد، یا کچھ لوگ معلوم ہو کے بھی ماں باپ کے دباؤ میں آ کر یا سماج کی سوسائٹی کی دباؤ میں آ کر ارے کیا ہوتا بھائی بول کے شادی کر لیتے ہیں۔ جب دیندار شوہر نہیں ملتا، جیسا کہ آپ ابھی بات ذہن میں آئے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، اس دن جو عبدالباری کا لیکچر بھی تھا، اگر آپ لوگ غور کرتے، خاص طور سے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے بھی خاص طور سے، اگر شادی کے وقت آپ منہ نہیں کھولیں گے، اگر آپ کے ماں باپ کی باتوں میں آ کے اب اگر جھک جائیں گے نا، زندگی بھر روئیں گے، یاد رکھو زندگی بھر روئیں گے۔ اگر بے دین لڑکے سے اگر آپ کا نکاح ہوا تو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں میں۔ وہ 8-15 دن پہلے جو عورت مجھے کال کرتی ہے وہ بھی کتنا روتی ہے آج کہ پورا شوہر، اس کے سسرال والے، اس کے پورے لوگ جتنے بھی خاندان کے پورے شرک کرنے والے ہیں، فاتحہ دلانے والے، مردوں کے سامنے جھکنے والے، وہ اکیلی ہے۔ اب وہ بولتی ہے کہ فیاض بھائی آپ کے لیکچرز اور ایڈوکیٹ فیض سید کے لیکچرز یہ سن کے مجھے ہدایت ملی، میں اب سمجھانا چاہتی ہوں، نہیں سمجھ رہے کوئی۔
مجھے ہی پاگل بولتے ہیں، مجھے ہی ڈراتے، مجھے ہی دھمکاتے. اللہ اکبر. اس کی باتیں سن کر اتنا اچھا لگا. وہ عورت کا جذبہ اتنا اچھا تھا. بولتی ہے کہ فیاض بھی آپ کے پورے لیکچرز میں سن کے یوٹیوب پہ پورے نوٹس بنا کے رکھی، میرے پاس آپ کے کمپلیٹ لیکچرز کے نوٹس ہیں ماشاءاللہ. بولتی ہے دعوت دیتی ہوں میں لوگوں کو، نہیں سمجھ رہے کیا کروں میں. میرے شوہر کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر وہ نہیں سمجھے تو، لیکن میں کیا کروں بول کے وہ میرے سے پوچھ رہی تھی. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ہدایت دینا، کسی کا شوہر آج بھی شرک میں مبتلا ہے یا کسی کی بیوی آج بھی شرک میں مبتلا ہے، اور میں یہ مزاح کے طور پر نہیں بول رہا ہوں، بار بار تنبیہ کے طور پر اللہ کا حکم ہے، ایسا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ قرآن کو سمجھو، اللہ کے حکم کو سمجھو، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھو. میری ماں بہنوں، شادی کے ٹائم پہ آپ یہ سوچ کر کے میرے ماں باپ ناراض ہو جا رہے، میرے ماں باپ بلیک میل کر رہے، اچھا گھر والا، پیسہ والا، یہ والا وہ والا مل گیا تو بس ہے بول کے بول رہے، اب میں کیا بھی نہیں کر سکتی، میں مجبور ہوں بول کے اگر آپ شادی کر لیں گے نا، آپ کی زندگی دنیا میں بھی برباد، جہنم آخرت میں بھی برباد ہے. کتنی لڑکیوں کو میں بتا سکتا ہوں آج 2 بچے ہونے کے بعد روتی ہے، میں اپنے پیروں پہ کلہاڑا مار لی، معلوم ہونے کے بعد بھی چلو سدھر جاتا بول کے شادی کر لی، لیکن ایسے دن دیکھنے کو ملتے میں نے نہیں سوچا. یہ روتی ہے آج. تو میں مزاح کے طور پر نہیں، ہر ایک کو میں یہ حکم، بلکہ اللہ کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ہے، میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں، مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی انہوں نماز پڑھنے والے ہیں نا، انہوں بھی داڑھی ہے نا، ان کو بھی ٹوپی ہے نا، چلو بعد میں سدھرتے نا، بعد میں سدھار لیتے نا ہم لوگ بول کے. اگر آپ اہل توحید جو قرآن و سنت کو ماننے والا نہیں ہے، آپ اگر اس کے ساتھ نکاح کرے، سورہ بقرہ آیت نمبر 221 یا 222 اگر یہ آیتوں کو آپ پڑھ کے دیکھیں گے، مشرک کے ساتھ مومنہ کا نکاح نہیں ہوتا، اور مشرک کے ساتھ مومن مرد کا بھی نکاح نہیں ہوتا. نہیں مان رہے گھر والے تو رہ جاؤ، بول دو کہ ہم زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، اسی طرح زندگی گزاریں گے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہماری آخرت تو برباد نہیں ہوگی نا. لیکن اگر دنیا میں چند پیسوں کے خاطر یا ماں باپ کے یا کسی اور کی محبت میں اگر آپ مشرک کے ساتھ سگنیچر کرے، یاد رکھو پھر میری بات مرتے دم تک یاد رکھنا، تڑپیں گے اور آخرت تو ہوگی ہی برباد. کیا کریں گے سسرال والے اس کے بعد اگر آپ کو تعویذ باندھے؟ کیا کریں گے درگاہ کے پاس جانے کا حکم دیے؟ کیا کریں گے فاتحہ دینا ہی دینا ہے، بنانا ہی بنانا ہے آپ کو، کھانا نہیں بنائے تو نکلو؟ تو کیا کریں گے عورت؟ شادی کے بعد توڑنا یہ آسان ہے یا شادی سے پہلے ہی رکنا یہ آسان ہے؟ ابھی فیصلہ کر لو. مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، بے نمازی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، بے نمازی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوتا. اور یہ سوچنا کہ بعد میں سدھار لیں گے، یا نبی ہو کر اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دی ہے، جی تم کیا ہدایت دیں گے اس کو؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ سدھرے گا نکاح کے بعد؟ کیا گارنٹی ہے؟ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی کا یہ کہنا کہ ارے کیا جی انہوں بڑے بڑے باتیں کرتے لیکن ان کی بیوی دیکھو، ان کے شوہر دیکھو، ان کے بچے دیکھو، انہوں غلطیاں کر رہے، یہ ہمارے لیے دلیل بن جاتی. بیان کرنے والے دیندار ہیں لیکن ان کے گھر میں جو غلطیاں کرتے، ان کے آگے ہم کیا؟ یہ دلیل ہے تمہارے لیے؟ انہوں بیان کرنے والے ہیں، ان کی بیوی اگر گناہ کرتی ہے تو گناہ ان کی بیوی کا ہوگا، انہوں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے. کیونکہ لوط علیہ السلام نبی ہو کر اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے، غلطی اس میں لوط علیہ السلام کی نہیں تھی. اچھا ہدایت پھر کس کو ملتی؟ جس کے دل میں تڑپ ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتا. میں نیک ہوں، شرط یہ نہیں ہے کہ میرے بچے بھی نیک ہو جائے، نہیں ہے شرط. کیوں؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکی. شرط یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹے نیک ہے لیکن باپ شرابی ہے، کیا نماز پڑھ کے کیا فائدہ جی، تمہارے بابا دیکھو. ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکی. ہدایت دینے والا اللہ. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، ہمارا کام صرف بولنا ہے، بتانا ہے، اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے سمجھانا ہے. لیکن چلو ہدایت مل جاتی نا بعد میں بول کے ابھی غلط قدم ڈالنا نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لو. چلو بہرحال لوط علیہ السلام کے تعلق سے جو کچھ بھی نصیحتیں ملتی تھی، جو بھی میرے ذہن میں آئی، آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ دیا. اب اس کے بعد یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. اب یہاں سے اچھی طرح یاد رکھو، اور بھی آنے والے دنوں میں جتنے نبیوں کی سیرت، جتنے نبیوں کی کہانیاں آپ سننے والے ہیں،
کن کی اولاد ہوگی؟ اسحاق علیہ السلام. اب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یعقوب. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی ہی سیرت آپ سننے والے ہیں. اب جتنے بھی نبی آئیں گے یہ سب یہاں سے یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے اور پھر کون کون ہے، کون کون سے نبی آئے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں رکھنے والا ہوں. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. اب وہاں پر نبیوں کا سلسلہ رک گیا. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کے پاس رک گیا. کون سا؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاس رکا. اب وہاں سے کوئی نبی نہیں آ رہے پھر بیچ میں. آخر میں آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آئیں گے نہیں، آئے تو وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے. بہرحال اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا. لقب اسرائیل تھا. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ. اور عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کا بندہ. تو اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کا بندہ. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو اب جب بھی ہم سنیں گے بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا؟ عبداللہ کی اولاد. سمجھ میں آ رہی بات؟ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. یہ کیا ہے بھئی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کس کو بولتے بول کے لوگ سوال کرتے. اب یہیں سے شروع ہوا یہ بنی اسرائیل کا لقب. تو یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہوتا عبداللہ. عبداللہ کا مطلب اردو میں ہوتا اللہ کا بندہ. اس لحاظ سے بنی اسرائیل کا مطلب عبداللہ کی اولاد. یاد رکھو، عبداللہ کی اولاد بنی اسرائیل. اب جتنی بھی بنی اسرائیل ہے اب کن کی اولاد ہے؟ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بھی ہوگی اب وہ سب کیا ہے؟ بنی اسرائیل، کیونکہ عبداللہ کی اولاد. اب ان کے 12 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. آئندہ ہم سنیں گے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں سنیں گے کتنے قبیلے بنے. ان کے 12 قبیلے بنے. کون سے 12 قبیلے؟ ان کے ہی. یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کے 12 قبیلے بنے. ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. پھر وہاں سے ان کی جو اولاد تھی انہی کو یہودی کہا جاتا ہے. یہودی نام کہاں سے نکلا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے جو بھی اولاد ہے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. پھر وہ یہودی کیا کرتے ہیں، ان کے اعمال کیسے، یہ سب چیزیں ڈیٹیل میں آنے والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ یہودیوں کے تعلق سے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، یہ سب چیزیں آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 83 یہ سب اگر آپ پڑھیں گے تو یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ سینسیٹیو تھے. اور کیسے تھے کہ وہ اپنے 12 بیٹے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں 12 میں سے 10 بیٹے ایک بیوی کے تھے، 2 بیٹے ایک بیوی کے تھے. وہ 2 بیٹے کون؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین. ٹھیک ہے، یہ 2 ایک بیوی کے تھے. تو آئندہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں آپ لوگوں کو سناؤں گا. یعقوب علیہ السلام کیا بول رہے؟ جب بھی 12 بیٹے جا رہے تو بیٹا جانا، لیکن 12 الگ الگ دروازوں سے تم جانا بیٹا، ایک دروازے سے نہیں جانا. کیوں؟ کہ دیکھو اگر تم 12 کے 12 ایک ساتھ چلے گے دیکھنے والوں کی نظر لگ سکتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ 12 ایک دروازے سے نہیں جانا. کیونکہ وہ سینسیٹیو تھے، وہ بہت زیادہ وہ سوچتے تھے میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے. بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے، لیکن خاص طور سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے اور زیادہ محبت تھی ان کو. اب یہ جو 10 بیٹے ہیں دوسری بیوی کے، ان کو ان سے حسد ہوا. اب وہ حسد کیا ہے، ان کی سٹوری کیا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اور ایک جگہ یعقوب علیہ السلام انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کر، سورہ بقرہ میں ہے غالباً یہ آیت، سوال کرتے ہیں بیٹا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اپنے بچوں کو سوال کرتے ہیں بیٹا اب میں انتقال ہو جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرتے. تو سب کے سب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ کے بعد آپ کے باپ آپ کے اور آپ کے باپ جو ہے جن کی عبادت کرے انہی کی ہم عبادت کریں گے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام بھی انتقال سے پہلے اور زندگی بھر اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیتے رہے کہ بیٹے عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا ہے.
ایک اللہ کی عبادت کرنا، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے رہے، اور ہم بھی یہ بچپن سے تعلیم دے. سب سے پہلا سبق یہی سکھائے، بیٹے عبادت ایک اللہ کی ہوگی، سجدہ ایک اللہ کے آگے ہوگا، رکوع ایک اللہ کے آگے ہوگا، جب بھی مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگنا، بھروسہ ایک اللہ پہ رکھنا. یہ توحید ہر ماں باپ کو سکھانا ہے اپنے بچوں کو. یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو یہی سکھاتے رہے. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. تو آج آپ لوگوں کے سامنے 4 نبیوں کے تعلق سے میں نے کچھ اہم باتیں رکھا. 4 کے 4 بھی نبی ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی کچھ نبیوں کے تعلق سے سنیں گے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نبیوں کی سیرتوں کو اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس سے جو بھی نصیحتیں ملتی ہے ان نصیحتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.